کے تقریباً 30 سال کے بعد، اے میری ماں اپنی کوکھ میں مجھے پالنے والی، آج تیرا بیٹا بڑے اونچے مقام پر ہے، اگر تو اجازت دے تو تجھے قبر سے زندہ کر دے، تو اجازت دے تجھے قبر سے زندہ کر دے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی قبر سے آواز کیا آئی، اسے لکھ لو، کبھی کام آئے۔ یہ کہنا کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا انسان میرے محلے میں سچ بول کے گیا، لیکن جب یاد آئیں گے تب وہ آخری ہسٹری ہوگی، بتا بھی نہ سکو گے کسی سے۔ نوٹوں کی گڈیاں تکیے کے نیچے پڑی رہیں گی، پیاس کے لیے گھروں میں تیل کی ٹنکیاں بھری رہیں گی، لیکن پانی کے لیے ترس جائے گی انسان جب موت کا فرشتہ آئے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں اے میری ماں اگر تو اجازت دے تو تجھے میں قبر سے زندہ کر دوں۔ آپ کی ماں کی قبر سے رونے کی آواز ہے۔ آپ کی ماں نے قبر سے کہا نا نا میرے بیٹے، 30 سال پہلے موت کے فرشتے نے میری روح نکالی تھی، 30 سال ہو گئے ہیں، اب تک وہ درد کو محسوس کرتے ہیں، اب تک وہ درد مجھے یاد ہے۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت، اتنا درد ہوتا ہے، اتنی کرب کا سامنا کرنا پڑتا ہے موت کے وقت، جس کو ہم لوگوں نے ایسے ہی کوئی کھیل کود کا کوئی لطیفے کا سامان سمجھ رکھا۔ ہمیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیا دیکھ لے گا میرے کو؟ تو کاکروچ سے ڈر جانے والا، چھپکلی سے ڈر جانے والا، بلیوں سے ڈر جانے والا، تو کیا دیکھ لے گا؟ یہ کس سے کہتا ہے؟ میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھیں گے بھائی؟ کیا دیکھیں گے؟ معلوم ہے جو قبر میں فرشتے آتے ہیں نا، ان کی آنکھیں کتنی بڑی ہوتی ہیں، خدا کی قسم۔ حضور جب بیان فرما رہے تھے نا، حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ حضور فرما رہے تھے ایک فرشتے کی ایک آنکھ ڈیڑھ کے منہ کے برابر ہوتی ہے۔ جب موت کا فرشتہ روح نکال کے چلا جاتا ہے اور پھر جب مردے کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، ابھی لائٹ چلی جائے تو ہم سب الجھن میں آ جائیں گے، اتنی بڑی میجورٹی کے باوجود۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ذرا سوچو، قبر میں تو اکیلا انسان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا بھی تو انتقال ہوا، حضور روئے، حضور کا خود ظاہری وصال ہوا، حضور کے گھر کے لوگ ہوئے۔ مجھے زیادہ کسی داستان کی طرف جانا نہیں ہے، مجھے ایک بات بتانی ہے۔ آج کے دور میں لوگ زمین جائیداد پراپرٹی کی ہوس میں اللہ اس کے رسول کے قانون کو بھولے ہوئے ہیں۔ یہی موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کے پاس ایک کیس آیا۔ کیس کیا تھا؟ دو لوگوں کی لڑائی کا۔ ایک بولا یہ 50x50 کی زمین میری ہے، ایک بولا نا 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 یہ زمین میری ہے۔ دونوں لڑ گئے۔ گاؤں کے لوگ بڑا اس میں لگے کہ بھئی کچھ حل نکل آئے، حل نکلا نہیں۔ یہ دونوں لڑتے ہوئے پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ حضور ہماری ایک زمین ہے 50x50 کی اور یہ کہہ رہے ہیں وہ میری ہے۔ تو ایک نے کہا نا نا حضرت یہ اس کی نہیں ہے، میرے دادا نے خریدی۔ دونوں لڑ گئے، ایک زمین دو دعوے دار۔ ایک صاحب نے کیا کہا معلوم ہے؟ بولے حضور اگر اجازت ہے تو پھر مشورہ دے دوں۔ کہا کیا؟ کہا کہ کسی تیسرے آدمی کو بلا کر کے دونوں کو الگ الگ کمرے میں بند کر دیجیے، الگ الگ تفتیش کیجیے، خود پتہ چل جائے گا زمین کس کی، خود پتہ چل جائے گا زمین کس کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اگر سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہہ۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے تم چپ رہو، میں دونوں کو الگ الگ کر کے تفتیش کیوں کروں؟ میں زمین سے نہ پوچھ لوں تو کس کی ہے؟ سنیں نہ دل لگے تب بھی سنیں، کتوں سے بدتر کی انسان کی باتیں لے کے بھی سن لیا کرے۔ کہا تجھ سے کیا پوچھوں یار بند کمرے میں خود زمین سے نہ پوچھ لوں کہ تو کس کی ہے؟ دونوں کو پکڑو، چلو میرے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام لے گئے، بولے زمین کون سی؟ کا حضور یہ 50x50 کی۔ فرمایا اچھا تیری ہے؟ اس نے کہا جی ہے۔ اور اس نے کہا نا میری ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا اے زمین تو بتا تو کس کی ہے؟ یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے تو بتا تو کس کی ہے؟ زمین سے آواز آئی، اگر سمجھتے تو سبحان اللہ کہیے گا۔ زمین نے کہا اے موسیٰ نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، یہ دونوں میرے ہیں۔ اللہ میرے دوست ہیں برہان پور کے شاعر ہیں ڈاکٹر عبدالجلیل برہان پوری، وہ کہتے ہیں طالب صبح طرب میرے ہیں، جس کو میری ہے طلب میرے ہیں، سب یہ کہتے ہیں ہماری ہے زمین اور زمین کہتی ہے سب میرے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ زمین نے کہا موسیٰ دونوں جھوٹ بولتے ہیں، یہ دونوں میرے۔ آخر انسان جائے گا کہ نہیں جائے گا وہاں؟ بولے
3 सवाल कब्र में है, लेकिन डिटेल नहीं जाऊंगा। लेकिन सूफी साहब फरमाते हैं चौथा सवाल भी है। वो क्या है? 3 सवाल फरिश्ते करते हैं, चौथा सवाल घर के वो लोग करते हैं जो पहले से दफन हो चुके हो। और पकड़ के मुर्दों से कहते हैं, ये बता, हमें दफन करने के बाद भूल गया था कि कब्र में अकेले रहना पड़ता है। हमें दफन करने के बाद भूल गया था कि दादा का इंतकाल हुआ था, बाप का इंतकाल हुआ था, तो उनकी कफन में जेब नहीं थी, सोने चांदी लेके नहीं गए, अपने बैंक की कागजात लेके नहीं गए, सारे प्यार सारी मोहब्बतें छोड़ के चले गए, जूते चप्पल भी लेके नहीं गए, कोई कैप भी उनके पास नहीं, कोई टी शर्ट भी उनके पास नहीं थी, कोई लोअर भी नहीं पहन के, कोई अटैची में लगेज भी कुछ उनके पास नहीं था। मुझे जब तूने दफन किया खाली हाथ, तब तो मुझे दफन करने के बाद तुझे इबरत हासिल करना चाहिए, कुछ सीख लेना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी जहाँ थी वही धरी की धरी रह गई। प्रॉपर्टी का मालिक जमीन से उठा के जमीन के नीचे डाल दिया। ये सवाल घर के लोग करते हैं। आइए, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, खत्म कर दूंगा आपको वक्त पर, लेकिन बात सुने आप। एक लम्हे के लिए अकेले रह गए, थोड़ी देर के लिए, कभी 25-24 घंटे मिले ना, कितने 24 घंटे मिले आपको, 5 मिनट कभी हुजूर के लिए निकाल दिया, 5 मिनट निकाल दिया। हुजूर के लिए निकालोगे तो यही चीजें आपके काम आएंगी। कभी कभी तनहा रहा छोड़ दिया करो, बीवी बच्चों से अपने आप का रास्ता तोड़ दिया करो, मोबाइल किताबों से रास्ता तोड़ दिया करो, थोड़ी सी अंधेरे में कहीं बैठ करके अपनी कब्र को याद किया। समझे आप? सरकार जुल्म मिस्री हैं, बगदाद शरीफ के बुजुर्ग हैं, मुझे याद नहीं मैंने इनकी बगदाद शरीफ पर कितनी मरतबे हाजिरी दी। बगदाद में करख मोहल्ले में लेटे हुए बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी बुजुर्गी का अंदाजा इससे करो कि जब उनका इंतकाल हुआ तो उसी रात, जब इनका इंतकाल हुआ तो उसी रात मालूम है एक बुजुर्ग ने बगदाद शरीफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। एक दूसरे की आवाज सुन के सुभान अल्लाह कहिए। जुन्नून मिस्री जब इंतकाल किए तो उस रात एक बुजुर्ग के ख्वाब में अल्लाह के नबी तशरीफ लाए और हुजूर बगदाद शरीफ में। जोर से बोले। तो उस बुजुर्ग ने फरमाया कि आका आप बगदाद शरीफ क्यों आए हुए हैं? तो हुजूर फरमाते हैं मेरे जुन्नून मिस्री का इंतकाल हो गया है, उसके जनाजे में शिरकत करते हैं। इतना बड़ा मर्तबा है, इतना बड़ा मर्तबा है जुन्नून मिस्री का। अल्लाह, समझ रहे हैं आप? इतना बड़ा मर्तबा है जुन्नून मिस्री का। लेकिन इनसे एक शख्स ने पूछा था, ए जुन्नून मिस्री जरा ये बताओ आबादी किधर है? क्या आबादी? समझ रहे हैं? आबादी बंजर, ये रेगिस्तान, ये आबादी, समझ रहे हैं? अलग अलग। उसने कहा ए जुन्नून मिस्री, ए बाबा, पहचानता नहीं था, ये बताओ कि आबादी किधर है? आपने उसका हाथ पकड़ा, उसे कब्रिस्तान लेके चले गए। कहाँ लेके? उसे कब्रिस्तान लेके चले गए। उसने कहा मैंने तुमसे कहा था आबादी का पता बताओ, तो मुझे कब्रिस्तान लेके आ गए। फिर देखना है कितने लोग समझते हैं। जुन्नून मिस्री फरमाते हैं कि मैंने इसी को आबाद होते हुए देखा, मैंने इसी को आबाद होते हुए देखा। यहाँ से निकल के लोगों को शहर जाते हुए नहीं देखा, लेकिन शहर से निकल के यहाँ आते हुए देखा। मेरी नजर में यही आबादी, यही आबादी। अल्लाह अकबर। कब तक वो पटरे काम करेंगे? कब तक वो कफन साथ देगा? बताया, कब तक वो मिट्टी कीड़ों से बचाएगी? आपने किसको जमीन के अंदर गाड़ा? किसके हवाले किया? कीड़े मकोड़े, ये सांप, ये बिच्छू पेड़ पौधों में रहते हैं। आपको रहम भी ना आया अपने भाई पर, अपने बाप पर, कहाँ जाके छोड़ दिया आपने? किसके हवाले किया? अगर दिल में हुजूर की मोहब्बत है तो कह सकते हो कि मैंने अपने बाप को हुजूर के हवाले किया। और अगर हमने दुनिया कमाई खाई, बर्बाद किया वक्त, तो फिर ये कहो कि हमने अपने माँ को, बाप को, भाई को, बहन को कीड़े मकोड़ों के हवाले किया। एक छोटा सा फतिंगा अगर मेरे इन भाइयों के और मेरे कारी साहब मेरे इस कुर्ते के अंदर चल जाता है, एक हल्का सा फतिंगा, तो जब तक वो निकल नहीं जाता इंसान कसमसाता था, बिल्कुल उसी में कसमसाता रहता, परेशान रहता। एक छोटा सा परिंदा, समझ रहे हैं, चूंटी के बराबर परिंदा। जरा सोचो कब्र के कीड़ों की भीड़ में कैसा इंसान रहेगा।
اسی میں آپ کو بھی رہنا ہے، اسی میں ہم کو بھی رہنا ہے۔ دعا کرو ہاتھوں کو اٹھا کر کے، اللہ ہماری تنہائی کو مسلمان کر دے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، اللہ ہماری تنہائی کو مسلمان کر دے۔ ہم برے ہو گئے یار، محفلوں میں تو اچھے لگتے ہیں نا، تنہائی میں اچھے لگتے نہیں۔ موبائل مل گیا تو ہم حضور کو بھی نہیں دیکھتے، موبائل مل گیا تو ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہمارے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے۔ سارے گانے بجانے، ساری ننگی تصویریں، سارے برے کام اسی موبائل پہ لگے رہتے ہیں، اور عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں حضور دیکھ رہے ہیں۔ یہ سارے برے کام حضور کے سامنے ہو رہے ہیں، کہاں جائے گا میرے بھائی، کس سے کہے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بات یاد کر لیں، اللہ کے نبی کے ایک بڑے خاص غلام ہیں، ان کا نام ہے حضرت عمر فاروق اعظم۔ کیا نام ہے؟ وہ سب بولے تاکہ جو لوگ سو رہے ہیں وہ جاگ جائیں۔ ہاتھوں بڑھا کے بولو، کیا نام لیا میں نے؟ حضرت عمر فاروق اعظم نام لیا۔ یہ کون ہے؟ قرآن میں جو 30 آیتیں ایسی بھی ہیں جو ان کے مشورے کے مطابق اللہ نے نازل فرمائی۔ ان کی سگی بیٹی جناب حفصہ حضور کی بیوی ہے، اس لیے پوچھو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ان کی مدار شریف حضور کے روضے کے بالکل اندر ہے، گنبد خضرا کے نیچے۔ مہکی مہکی ہوئی کیوں آج یہ پروائی ہے، ہو کہ شاید یہ مدینے سے ابھی آئی۔ ہم بھلا خاک سمجھ پائیں گے عظمت ان کی، جس میں سرکار کے پہلو میں جگہ پائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور مجاہد ملت نے فرمایا تھا، پھولوں کا ہار کچھ دیر پہنا کرو، تو میں نے کہا اپنے بھائی کی بات پر اللہ اس کے خوشبوؤں کو قبول فرما دے۔ آمین آمین کہہ دو، آمین۔ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور کی یہ دور میں حضور کے دوسرے پیم ہیں، ان کا نام ہے عمر فاروق اعظم۔ کیا نام ہے؟ عمر فاروق۔ میں نے ان کی دو باتیں بتائیں، ایک تو پہلو رسول میں آرام کر رہے، دوسری بات ان کی بیٹی حفصہ حضور کے نگاہ میں، تیسری بات 30 سے قریب آیتیں قرآن کی ان کے مزاج کے مطابق اللہ نے نازل فرمائی۔ چوتھی بات حضور فرماتے ہیں، عمر جس گلی سے گزرتا ہے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ ایسے باری باری بولیے گا، کتنے دن میں اکٹھا بول پاتے ہیں؟ یار کل عید کا دن ہے، گوشت کھانے کا دن ہے، کم سے کم اس خوشی پہ تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ایسے بھوکے بیٹھے ہوئے افطاری کے ٹائم پروگرام ہوگا۔ عمر فاروق اعظم، حضور فرماتے ہیں عمر جس گلی سے گزرتا ہے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ اور حضور ایک بات فرماتے ہیں، سبحان اللہ کہو، میرے آقا فرماتے ہیں عمر کی زبان سے فرشتے بولا کرتے ہیں۔ ایک بات اور بتا دوں، حضور فرماتے ہیں جب نیکوں کی بات کرنا تو میری عمر کی بات ضرور کرنا۔ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ عمر فاروق اعظم ہے، بہت بڑے پی ایم گزرے ہیں، بہت بڑے پردھان منتری ہیں، حضور کے پہلو میں سیکنڈ نمبر کے پی ایم کہتے ہیں۔ معلوم ہے آج لوگ بال ہمارے سفید ہوتے ہیں تو خضاب لگا دیتے ہیں، پھر جوان ہو جاتے ہیں، پھر جوان ہو جاتے ہیں۔ 80 سال کا انسان خضاب لگا کے ٹہلتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں 40 سال کا ہے۔ جب مرنے کی خبر آتی ہے، یار کیا ہوا، ابھی تو ہٹے کٹے تھے۔ ارے نا بابا، ہٹے کٹے نہیں تھے، وہ تو اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھے۔ کسی نے پوچھا تھا اعلیٰ حضرت سرکار سے، یہ خضاب لگانا کیسا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بوڑھے بیل اگر سینگ کاٹ دی جائے تو بچڑا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں عمر فاروق اعظم کی بات بتاتا ہوں، داڑھی کی بات۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں جمی ہوئی تھی، ایک فقیر آیا، اس نے کہا اے عمر، فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ خبردار موت کو نہ بھولنا۔ کیا کہا؟ موت کو نہ بھولنا۔ اے عمر موت کو نہ بھولنا۔ عمر فاروق اعظم رونے لگے، کتنا روئے کہ داڑھی بھیگ گئی، اٹھتے کیا دامن میں آنسو گر رہے۔ عمر فاروق اعظم رونے لگے، اس نے اتنا کہا اے عمر موت کو نہ بھولنا، تم پردھان منتری ہو تو کیا مطلب موت نہیں آئے گی؟ موت تم کو بھی آئے گی عمر۔ اتنا کہہ کے جب وہ جانے لگا تو عمر فاروق اعظم نے اسے روک لیا۔ روکنے کے بعد عمر فاروق اعظم نے کہا اے سائل ادھر آ، اجنبی انسان میرے قریب ہے، وہ قریب آ گیا۔ آپ نے اس سے جملہ فرمایا، جو بات تم نے آج کہی ہے یہی بات روز کہنے کے لیے آیا کرو، کہہ کے چلے جایا کرو، 1 مہینے میں مجھ سے تنخواہ لے لیا کرو۔
جب سے دنیا بنی ہے کوئی ایسا مالک گزرا ہے جس نے صرف یہ بتانے کے لیے موت کو نہ بھولنا نوکر رکھا ہے؟ کوئی اور تھا؟ نہیں. اگر تھا تو حضور کا غلام عمر فاروق ہے. تنخواہ کس لیے دیتے تھے؟ پگار دیتے تھے 1 مہینے میں، کس لیے دیتے تھے؟ وہ صرف اتنا کہتا تھا، اے عمر موت کو نہ بھولنا، اے عمر موت کو نہ بھولنا. بڑے بڑے پیران نظام کی جنازے میں شرکت کی، بڑے بڑے خطیبوں کی کو دیکھا. علامہ اسرار احمد صاحب کوٹا، علامہ کامل سہسرامی جیسے لوگ مائک پر آئے تقریر کرنے کے لیے کرتے ہوئے، اور ہارٹ میں درد ہوا سینے میں، اتر کے کمرے میں گئے، ابھی تقریر شروع بھی نہیں کی تھی، کمرہ پہنچتے پہنچتے انتقال کر گئے. سمجھ رہے آپ؟ بڑے بڑے شاعروں کو دیکھا. یہ بسمل باغلپوری بھائی اپنی سالی کے گھر میں ساڑو کی دعوت پر گئے تھے، جمعہ کے دن تھا، سلام پڑھایا تھا آپ نے کہ موت کا جب میرے دن ہو تو جمعہ کا دن ہو، رمضان کا مہینہ ہو، جمعہ کا دن ہو. خدا کی قسم بیوی بچوں کو اپنے گھر واپس لا رہے تھے، راستے میں ٹرک کے پہیے کے نیچے آ گئے اور شہید ہو گئے. ہمارے کنڈا تھانے میں ایک ڈی ایس پی صاحب تھے، ضیاء الحق صاحب، سنا ہوگا. ہاں، ان کے والد صاحب مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، دیوریا کرنے والے تھے. مجھے بہت یاد آتا ہے کچھ ظالموں نے ان کو شہید کر دیا تھا. عصر کی نماز پڑھ کر کے وہ مسلح اپنے کنڈا تھانے میں ٹانگ کر کے گئے تھے. بلوائیوں نے آپس میں جھگڑا کر لیا تھا، پڑے تھے. وہاں پر بڑی پلاننگ کے تحت ان کو بلایا گیا اور بڑی پلاننگ کے تحت ضیاء الحق صاحب کو شہید کر دیا گیا. وہ مسلح مغرب بعد یہ ٹانگا تھا، عصر کے بعد یہ سوچ کے ٹانگا تھا اسے مغرب میں استعمال کریں گے، پھر کبھی استعمال کریں گے. ان کے سامان کے ساتھ پیک ہو کر کے واپس لائے. کسی کو پتا ہے کہ موت کب آئے گی؟ تیاری تو کر لیں آپ. تیاری کیا کرنا؟ کیا گھر گرا دیں، بیوی بچوں کو بیچ دیں، زمین جائیداد کسی کو دے دیں؟ تھوڑی تیاری کی، اتنی تیاری کر لو. اگر بات ماننے کی ہو تو مانیے گا، کم سے کم 2 تیاری تو کر ہی لو. سچ بولا کرو، حلال کھایا کرو. کیا کہنا؟ پوچھیے، بولے سچ بولا کرو اور حلال کھایا کرو. اتنا کام تو کر سکتے ہو. غوث پاک فرماتے ہیں تم یہ 2 کام کرو، تمہاری بخشش کی ذمہ داری شیخ عبد القادر لے لیتے. اس کے لیے بھی کیا منع کیا ہے؟ اتر پردیش کے سی ایم صاحب، ہندوستان کے وزیر اعظم نے منع کیا ہے کہ مسلمان جب تک جھوٹ نہیں بولے گا کھانا نہیں ملے گا. بولے گا؟ بولے. ہم تو یہ بولتے ہیں لگاتے ہیں نا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا ربی. ممبئی کی زبان میں آپ ان کر رہے ہیں، دینے والا ہے سچا ہمارا ربی. سمجھ رہے ہیں؟ سچ بولا کرو، حلال کھایا کرو. موت کی تیاری کا سب سے پہلا زینہ یہ ہے. انشاءاللہ بولے 1 کروڑ روپے ہوں، اگر آپ کے نہیں تو آپ کے نہیں. اپنی نیتیں مت خراب کرو. صوفیہ فرماتے ہیں قربانی کے وہ بکرے جن کو دوسروں کے پیڑ کی پتیاں کھلائی جاتی ہیں، یہ بھی نقصان ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب ہم سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں کہ بھائی بھلا صاحب کہ جب دیکھو صبح صبح اتنی ٹہنی لے کے چلے آتے ہیں، ان کے پاس تو کوئی پیڑ نہیں ہے. سب کے لیے حکم ہے، سب کے لیے حکم ہے. میرے آقا تیغ علی شاہ سرکار یہ مظفر پور سرکاری شریف کے بزرگ ہیں، بڑے بزرگ ہیں. معلوم ہے گھوڑے سے مرید کیا گئے اور جانے کے بعد آپ نے مرید سے فرمایا تھا میں بھی لوٹے میں پانی لے کے آؤ، میں وضو کرنا چاہتا ہوں اور میرا گھوڑا بھوکا ہے، اس کے لیے چارہ لاؤ. مرید نے پانی دیا، ایک صاحب چارہ لے کے آئے، آپ نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی. مرید دوڑ کے آیا، بولا حضور غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا گھوڑا زمین پر گر پڑا ہے اور اس کے منہ سے پانی نکل رہا ہے، مرنے والا ہے. سرکار تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سلطانی مظفر پور ضلع میں پٹنہ کے قریب ان کی مداشری ہے. آپ اٹھے اور دوڑے، دوڑ کر کے آپ گئے وہاں پر اور جانے کے بعد دیکھا تو گھوڑا واقعی تڑپ رہا تھا. آپ نے گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا، دعا کی اے میرے مولا یہ میرا ساتھی ہے، اس کو ٹھیک کر دے، یہ گھوڑا مجھ سے محبت کرتا ہے، اسے ٹھیک کر دے. ایسے ہاتھ پھیرتے ہوئے جب گھوڑے کے منہ کے پاس آئے نا تو کیا دیکھا؟ منہ سے تھوک نکل رہا تھا، چارہ نکل رہا تھا، کچھ چارے پڑے ہوئے تھے. تیغ علی شاہ کھڑے ہو گئے. یاد رکھنا میرے بھائیوں، کیونکہ کچھ باتیں آپ کی ہمارے ذہن میں ہیں اور میری باتیں آپ کے ذہن میں. مل جل کر کے ایک دوسرے کی مغفرت کا سامان بنو. یہ بھولنے کی بات نہیں کسی نے کھلا دیا، کھا لیا، نذرانہ لے لیا اور سن لیا، کرسی بیٹھے رہے، سن نہیں لیا، گھر چلے گئے. نہ نہ نہ، اللہ اور اس کی رحمت کے فرشتوں نے
آپ کو چن کر کے یہاں پر بلایا ہے. کوئی ریجن ہوگا, کوئی مقصد ہوگا, کوئی سبب ہوگا, کوئی بیس ہے کہ اللہ نے پورے گریاؤں کے لوگوں کو نہیں بلایا, آپ جیسے لوگوں کو بلایا. صحیح ہے کہ نہیں؟ سب کو سلا دیا, تم سو جاؤ بارش ہو رہی ہے, تم سو جاؤ بارش ہو رہی ہے, تم سو جاؤ بارش ہو رہی ہے, اور آپ کو چپکے سے اس کے فرشتے نے اٹھایا, اٹھو حضور کا ذکر ہوگا, حضور کی باتیں ہو رہی ہیں. وہیں پر آپ کا بھائی بھی تھا, وہ موبائل میں بزی تھا, آپ نے اس سے کہا میں میلاد کی محفل میں جاتا. اس نے کوئی بات نہیں, چاہیے بارش ہو رہی ہے. اللہ اکبر, وہ لگا رہا گناہوں کی بارش میں, آپ نہاتے رہے رحمت کی بارش میں. اللہ کا کرم ہے کہ نہیں؟ کہاں بلایا سب کو؟ ہاں, کتنے بڑے لوگ ہیں الہ آباد کو شامی میں نعت پڑھنے والے. اللہ نے سب کی محبت نعیم بھائی کے دل سے نکال دی. نہ کوئی نہ ہے, ابو تراب بھائی صالحین سبحان اللہ. اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. شکر کی نگاہ سے اسے دیکھنا چاہیے. سچ بولنا اور بولے بھائی حلال کھانا, سچ بولنا اور حلال کھانا. حلال, کوئی مشکل تو نہیں حلال کھانا. تیغ علی شاہ سرکار کیا دیکھا کہ گھوڑے کے منہ سے پانی نکل رہا ہے, گھاس کے ٹکڑے نکل رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ بہت بڑے بزرگ تھے, فرمایا یہ بتا اپنے مریض سے, یہ جو تم نے میرے گھوڑے کو چارہ دیا ہے, یہ چارہ کہاں تھا؟ یہ چارہ کہاں تھا؟ تو مرید نے کہا حضور یہ بغل والے کھیت سے لایا. تیغ علی شاہ سرکار فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ وہ کھیت کس کا ہے؟ وہ کھیت کس کا ہے؟ تو مرید نے کہا حضور گاؤں کے ایک صاحب کا ہے, وہ ادھر گھر ان کا دور پڑتا ہے. تو تیغ علی شاہ رو کے بولے صحیح بتانا, کیا تم نے ان سے پوچھے بغیر اسے اکھاڑ لیا کیا؟ گھاس تم نے وہاں سے لائی ہے تو کیا بغیر پوچھے لائی ہے؟ تو اس نے کہا جی حضور کیسے پوچھتا, گھوڑا بھوکا تھا, ان کا گھر دور ہے, میں گیا یوں ہی گھاس لے کر کے آ گیا. آپ رونے لگے اور آپ نے جملہ کہا تھا سبحان اللہ بھی کہیے گا, اسے لے بھی جائیے گا, اور کل دن میں وعدہ کیجیے ہر آدمی کسی نہ کسی دوسرے کو یہ بات بتائے گا. اپنی بیوی کو, اپنی بیٹی کو, اپنے بیٹوں کو, اپنے داماد کو, اپنے پڑوس کو, اپنی بچیوں کو, ناتی پوتے کو انشاءاللہ بولے ہاتھوں بتا کر انشاءاللہ. ایسے کیا بیوقوف ہے, کتوں کے طریقے سے بھوک رہے ہیں, پاگل ہے. میں کیا کوئی گولی کھا رکھی ہے کہ کسی کو عمل کرنا نہیں ہے, بے وجہ بول رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی سننے والا نہیں ہے, ہمارے بال بچے نہیں کیا ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ یہ باتیں یہاں ہونی چاہیے. یہ باتیں آپ جب کل کسی کو بتاؤ گے, پرسوں وہ بازار جائے گا, کسی دوسری کی چیز چھونے کی نوبت آئے گی تو وہ ڈر جائے گا, یار نہیں بھائی کے والد کے جلسے کے موقع پر کسی نے کوئی ایک بات بیان کی تھی جو میرے ابو نے مجھے سمجھائی تھی, آج وہ بات یاد آ گئی, جان چلی جائے گی گھر میں, حرام چیز نہیں جائے گی. یہ اسی لیے بلایا جائے آپ کو, اور کیا تماشا دیکھنے کے لیے؟ عمل کرنا کا مقصد ہے, بیس سے یہ عمل کرنا. تیغ علی شاہ رو کے بولے سن یہ کھیت کس کا ہے؟ کہا وہ فلاں صاحب کا. اس سے پوچھا نہیں, کہا نہیں پوچھا. آپ رو کے بولے جیسے تیغ علی حرام نہیں کھاتا, تیغ علی کا گھوڑا بھی حرام ہے. کیا کرنا ہے؟ سچ بولنا ہے اور حلال کھانا. موت کی تیاری کا تو سب سے مضبوط زینہ ہے ایک سچ بولنا ہے اور حلال کھانا. کوئی دقت نہیں حلال کھانے میں. بولو بھائی, آصف بھائی رشوت نہیں دوں گا تو کام کیسے چلے گا, حرام نہیں کھاؤں گا تو گھر کیسے بنے گا, بچیوں کو پالنا ہے, شادی وغیرہ کرنی ہے. میں بتا دوں وہ کیسے پالتا ہے, بتا دوں. چھوٹی محفل ہے لیکن بہت اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ, اللہ سلامت رکھے میرے بھائی. یار آمین تو کہہ دو, کیا چاہتے ہو آمین تو کہہ دو بھائی. میں نے کہا دعا کی آپ سلامت رہیں, آمین تو کہہ دیا تو. اللہ پالتا کیسے ہے بتا دوں آپ کو. آج حکومتوں کی طرف سے کس میں پیسے ملتے ہیں, نیتا نگری کے لوگوں کو, سب حرام کھانے والے لوگ. خدا کی قسم غریبوں کے دروازوں کے نل غائب کر دیے جاتے ہیں, خرینجے غائب کر دیے جاتے ہیں. کتنے پیسے لوگ لوٹ کر کے اپنے گھروں کو بلڈنگیں بنوا رہے ہیں. ان حرام خوروں کو پتہ نہیں کہ دن موت آئے گی. یہ کیا بات ہے, کسی غریب کا حق مار لو گے اور زندہ رہو گے, مار دیے جاؤ گے. آپ حرام نہیں کھا سکتے, سمجھ رہے آپ, حرام نہیں کھا سکتے. یہ اصول میں داخل ہے.
اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنی عظیم بات ہے, کتنی عظیم بات ہے. اس بات کو آپ یاد رکھیں, اپنے دل کے اندر رکھیں. عمر فاروق اعظم کی بات چل رہی ہے, جب آپ حلال کھاؤ گے تو پھر آپ کو موت یاد آئے گی. جب موت یاد آئے گی نا تو انشاءاللہ آپ کا دل بڑا خوش ہوتا رہے گا, دل بڑا مطمئن رہے گا. پھر موت کے انتظار میں رہو گے تو پھر آپ کی موت کو موت آ سکتی ہے, آپ کو موت نہیں. اور موت کو اگر آپ نے بلا دیا تو مرنے سے پہلے مر جاؤ گے, مر جاؤ گے میرے بھائی, بچ نہیں سکو گے. سمجھ رہے آپ؟ بتائیں ایک دوسرے کو, چراغ سے چراغ جلتا ہے, باتوں سے باتیں نکلتی ہیں کہ کوئی آدمی ہے تمہاری باتوں کو سن کے عمل کرے گا. کیا مطلب؟ رشوت نہیں لیں گے, دلالی نہیں کریں گے پولیس والوں کی, ہمارے بچے کیسے پڑھیں گے؟ یہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا, اے میرے مولا تو کیسے اپنی پیدا کی ہوئی کیڑے مکوڑوں کو, مخلوق کو پالتا کیسے ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا. کس سے؟ مجھے بولے اللہ سے کہا, اے میرے مولا تو کیڑے مکوڑوں کو پالتا کیسے؟ آپ کے پاس موبائل ہے نا, موبائل میں ایمیزون کا جنگل ہے, کبھی دیکھیے گا سب تک, اور 2-2 کلومیٹر نیچے تک, باپ رے باپ, اس کی گھاٹی ہے گھاٹی. جب زوم کر کے آپ جاتے رہیں گے, وہ کیمرہ آپ کو لے کے جائے گا نا, تو 2 کلومیٹر نیچے گھاٹی میں دیکھیے گا اتنا چھوٹا سا بڑا کیڑا, وہ بھی ہنستا ٹہلتا رہتا ہے. اسے کون کھانا دیتا ہے؟ کہتے کیوں نہیں وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. یہ پانی سے اللہ نے تصویریں بنا دی ہیں. سبحان اللہ. پانی کے ایک قطرے سے ماں کے پیٹ کی کالی کوٹری میں اللہ نے تصویریں بنا دی ہیں. اس نے ماں کے پیٹ میں ہمیں کھلایا کیسے؟ بھولے بیٹھے ہو؟ بعد میں بہت بڑے دماغ والے بنتے ہو, اسے بھول جاتے ہو. ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تھے تو ہمیں پالا کیسے گیا؟ ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے. دیکھنا صوفیدار کا جملہ کتنے لوگ سمجھتے ہیں. ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے, اور اللہ ماں کے پیٹ میں بچے کو دیتا تھا بچے کے حساب سے. صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر بچے کو ماں کے حساب سے ملنے لگے تو روٹی اٹک جائے کہ نہ اٹک جائے؟ ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے, اور بچے کو اللہ دیتا تھا بچے کے حساب سے. سبحان اللہ. چاند جیسی تصویر, 8 mm کی پتھری سے انسان پاگل ہو جاتا ہے. 10 mm کی پتھری سے پیشاب میں دقتیں ہوتی ہیں. کتنے لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں. 2.5 کلو کا بچہ 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں کس نے رکھا؟ ماں بھی مسکرا رہی ہے, باپ بھی مسکرا رہا ہے. کس نے پالا ہے؟ بولتے کیوں نہیں آپ؟ بولتے کیوں نہیں؟ پالا کس نے؟ ہاں, یہ پردھان جی نے پالا, BDC نے, چیئرمین نے, ودھایک سنسد نے. ارے میرے بھائی یہ کیا پالیں گے؟ یہ خود یہ ویسے لوگ ہیں جن کو میرا اللہ پالنے والا. سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا, میرے مولا تو یہ کیڑے مکوڑوں کو پالتا کیسے ہے؟ فرمایا ایسی بات ہے, چلے جاؤ فلاں تالاب کے کنارے بیٹھ جانا, پھر دیکھنا میں پالتا کیسے ہوں. سلیمان علیہ السلام گئے تو کیا دیکھا ہے؟ ایک چوٹی ہے, اس کے منہ میں ایک دانہ ہے. چوٹی کے منہ میں ایک دانہ ہے, اور چوٹی اسی تالاب کے کنارے ٹہل رہی ہے, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. اچانک تالاب سے مینڈک نکل کے آیا, مینڈک نکل کے آیا, اور اس نے چوٹی کے قریب اپنے آپ کو جا کے کھڑا کر دیا. چوٹی اس کے پیروں پہ چڑھ کر کے مینڈک کے منہ میں چلی. مینڈک نے اپنا منہ بند کر لیا. جب بند کر لیا تو مینڈک دم سے چپ چاپ تالاب میں اندر چلا گیا. اب سلیمان علیہ السلام بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. اب تو چوٹی بھی چلی گئی, اس کے منہ میں کھانا تھا وہ بھی چلا گیا, مینڈک بھی چلا گیا. بہت دیر کے بعد مینڈک باہر آیا. جب باہر آیا تو پھر اس نے اپنا منہ کھولا. جب منہ کھولا تو چوٹی اس کے منہ سے نکلی. اب وہ دانا غائب. دانا اب چوٹی کے منہ میں دانا نہیں, وہ چوٹی نکل کے آئی, اور نکل کے آنے کے بعد منہ سے نکلی, پیروں پہ چڑھ کے اپنے دل میں گھس گئی. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں, میرے مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اسی تالاب کے بالکل پیچھو بیچ میں ایک ٹاپو ہے, ایک جزیرہ ہے, چھوٹی سی ابری ہوئی زمین ہے. اس زمین میں ایک اندھا کیڑا رہتا ہے. اندھا چھوٹا سا کیڑا پتنگا رہتا ہے. وہ کھانا ڈھونڈ نہیں پاتا. وہ کیڑا کھانا ڈھونڈ نہیں پاتا, اندھا ہے. تو اس کیڑے کو کھانا پہنچانے کے لیے میں نے اس چوٹی کو, اس میڈک کو پیدا کیا. وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے.
ہاں تو بڑھا کے بولتے وہی ایسا کرنے والا رشوت نہ لیا کرو. موت کی تیاری کا سب سے مضبوط زینہ ہے سچ بولا کرو اور بہت آہستہ بولنا ہے. ہاتھ جوڑتا ہوں عمل کرنا ہی چاہیے. بیٹا عرب شریف میں ہوں ممبئی میں ہوں پیسے بھیجے تو بیٹے سے کہنا روز پوچھتے ہو بیٹے طبیعت ٹھیک ہے, کھانا کھایا کہ نہیں کھایا, نہائے کہ نہیں کھائے, چائے پی کہ نہیں پی, یہ بھی پوچھ لیا کرو بیٹے جو پیسے بھیجے ہیں حلال کے ہیں کہ صحیح ہے کہ نہیں. اتنا پوچھنے میں کیا جاتا ہے. نہ میرے بیٹے تجھے میں نے حلال دودھ پلا کے ڈالا, ہاں تجھے میں نے حلال سائے میں رکھا, حلال دیواروں در کے سائے میں رکھا. میرے بیٹے نہ حرام دوستی نہیں, حرام لوگوں کی صحبت نہیں, حرام پیسے نہ بھیجنے میرے بیٹے, اللہ کو نہ نقصان ہو جائے گا. موت کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ سچ بولا کریں. اور آسان ہے کہ مشکل ہے؟ بولے بہت آسان ہے. اللہ توفیق بھی تو آسان ہے. عمر فاروق اعظم کی یہ بات آخری بات ہے, کوئی دقت نہیں. دو باتیں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. سچ بولا کرو اور دل میں موت کا احساس ہوگا. جب موت کا احساس ہوگا تو پھر آپ کسی کی چیز اٹھاؤ گے نہیں بلکہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہ ہوگا تو دینے والوں میں شامل ہو جاؤ گے, بانٹنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے انشاءاللہ کے. آپ دانی ہو جاؤ گے میرے بھائی. زمینوں پر پڑی ہوئی نعمتیں چھوڑ دو, غریبوں کی خدمت کرو. کیا ہندو کیا مسلمان. غریب نواز سرکار معلوم ہے, غریب نواز سرکار اجمیر شریف میں یہ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. ارے میرے بھائی سوچو پڑھایا کیسے ہے. غریب نواز سرکار اجمیر شریف میں رہتے تھے. اگر کوئی ہندو بھائی کی لڑکی جوان ہوتی تھی اس کی شادی نہیں ہوتی تو خواجہ صاحب کو اس لڑکی کی باپ سے زیادہ فکر ہوتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہتے بار بار پوچھتے تھے کیا ہوا تیری بیٹی کا رشتہ آیا کہ نہیں آیا, تیری بیٹی کا رشتہ آیا کہ نہیں آیا. اللہ اکبر اللہ. وہ کہتا بابا آپ کو میری بیٹی کی فکر کیوں ہے. آپ فرماتے ہیں غریب نواز بن کے آیا, غریب نواز بن کے آیا. غریبوں کو نوازنا, رشتے کرنا تیرا کام ہے, انتظام کرنا میرا کام. نفرتوں کے دور میں لوگ بریڈ بٹتے ہیں, مسلمانوں کی دکانوں سے سامان نہ لیا جائے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کسی بھی ہندو بھائی کی دکان قریب ہو تو اس کی دکانوں سے ہمیشہ سامان لیا کرو. تم کسی کا مذہب نہ دیکھا کرو, یہ دیکھا کرو کہ اسے بھی میرے اللہ نے پیدا کیا. اللہ اس کی غریبی کو دور کر دے گا انشاءاللہ. بچوں سے محبت کرو. یہ سڑکوں پہ پڑے ہوئے ایکسیڈنٹل کیس میں تم کہتے ہو وہ ہندو ہے وہ مسلمان ہے, تم یہ دیکھتے ہو اس کی جان چلی جاتی ہے. یہ اسلام نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی زخمی ہے تو اسے اٹھاؤ پہلے, اسے اسپتال لے کے جاؤ. اس کا دین دھرم مت دیکھو میرے بھائی. اسلام کی جو تعلیم ہے اس پر تمہیں عمل کرنا پڑے گا. ہم خود عمل نہیں کرتے تو کہتے دشواری پیدا ہوتی ہے. ان نفرتوں کے بیچ میں تم محبتوں کا چراغ روشن کر سکتے ہو. صحیح ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ کہتے ہیں انشاءاللہ. موت کے حوالے سے بات چل رہی. عمر فاروق اعظم کی بات ہے. عمر فاروق اعظم کے سامنے نوکر نے غلام نے کیا کہا, اے عمر موت کو نہ بھولنا. اے عمر ہم بھی جا رہے ہیں, پتہ نہیں گھر پہنچ پائے کہ نہ پہنچ پائے, ہماری موت کی خبر آ جائے. اب آصف بھائی کا انتقال ہو گیا, کیا ہوا, ارے آئے تقریب نہیں مر گیا. کوئی بات ایسا سب کے ساتھ, آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں 10 سال 20 سال کے بعد ہوگا. کوئی نہیں بچے گا میرے بھائی. جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہے, ذاتی مکان تھوڑی ہے. جنازہ رہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کو, دکھاتا ہے انہیں منزل جو رستہ بھول بیٹھے ہیں. عمر فاروق اعظم نے کہا تھا کیا, بولے موت کو نہ بھولنا. عمر فاروق اعظم نے کہا ہر مہینے کی 30 تاریخ کو آیا کرو اور مجھ سے پگار لے لیا کرو, لیکن ہر دن یہی کہا کرو دروازے پہ دستک دے کہ عمر موت کو نہ بھولنا. معلوم ہے کیا ہوا, ایک دن عمر فاروق اعظم نے اسے بلایا, اس نے دستک دی. آپ نے فرمایا سن میں ادھر آ. اس نے کہا کیا بات ہے حضور. کہا اپنا حساب لے لے اور کل سے مت آنا. اپنا حساب لے لے اور. اس نے کہا حضور کیا ہوا, کوئی اور مل گیا کیا, اچھی آواز والا, درد والا, کوئی اور مل گیا. آپ نے فرمایا نہیں کوئی نہیں ملا. بولے پھر کیا آپ کی زندگی ختم ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں ابھی تو زندہ رہوں گا انشاءاللہ. بولے پھر آپ مجھے کیوں منع کر رہے ہیں. عمر فاروق اعظم رونے لگے. رو کے بولے بات یہ ہے نا, آج میں صبح کو شیشے میں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا, میری داڑھی کا ایک بال سفید ہو گیا. داڑھی کا ایک بال سفید ہو گیا. جب میں نے داڑھی کا ایک بال سفید دیکھا تو میری آنکھ سے آنسو نکلے. میں سمجھ گیا
یہ سفیدی بڑھاپے کی نشانی ہے اور بڑھاپا موت کی نشانی ہے. جو کام کرنے کے لیے تم میرے گھر میں آتے تھے وہی کام کرنے کے لیے اب اللہ نے اپنے ہی گھر میں انتظام کیا. اب جب میں آئینہ دیکھتا ہوں یہی داڑھی کا سفید بال مجھ سے کہتا ہے عمر موت کو نہ بھولنا، عمر موت کو نہ بھولنا، عمر موت کو نہ بھولنا. اب تمہاری ضرورت نہیں ہے. الٹیمیٹم دینے کے لیے اللہ نے گھر میں انتظام کیا. سمجھ رہے آپ؟ ایک دن تو موت آ کے رہے گی. دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مجلس کا انعقاد محترم محمد الیاس احمد صاحب کی روح کی تسلیم کے لیے کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو بُقعِ نور بنا دے. میں نعیم بھائی سے ان کے تمام طرف جو برادران ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا اور ایک سوال کرتا ہوں آپ سے. آپ میں سے کس کی ماں ابھی زندہ ہے؟ ہاتھوں کا بتائیں کس کی ماں زندہ ہے؟ تقریباً میری نظر میں یہ 35% ہوں گے. ماں زندہ ہاتھوں اٹھائے رکھیں. ماں زندہ ہے ماشاء اللہ. جب بھی گھر سے باہر نکلا کریں اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے نکلا کریں. اٹھائیں ہاتھ اٹھائیں. شرمائیں گے تو نہیں انشاءاللہ. اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے نکلا کریں انشاءاللہ. پھر سے بولے انشاءاللہ. دل سے بولے انشاءاللہ. اور جن کی ماں زندہ نہیں ہے میں بھی ہوں دعا کرو کہ ہر ہفتہ ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور اپنی ماں کی قبر پہ جایا کریں. بولے جن کی ماں نہیں ہے تو بلا کے بولے انشاءاللہ. بولے جن کی ماں نہیں ہے جن کے باپ نہیں ہے کم سے کم ایک ہفتے میں ایک مرتبہ آپ جاتے رہو گے تو آپ کی انگلیاں پکڑ کے آپ کا بیٹا بھی جاتا ہے. وہ سمجھے گا شاید قبروں پر جانا اچھی بات ہے تبھی تو میرا باپ ہر جمعرات یا جمعہ کو آتا ہے. سمجھ رہے نہیں جاؤ گے تو بیٹا سمجھے گا جانا منع ہے. ورنہ ابو اپنے ابو کی قبر پہ ضرور جاتے اور 40 دن نہیں سوچنا چاہیے ہمیشہ جاتے رہنا چاہیے. صوفی سلطان میاں فرماتے ہیں وجہ یہ ہے بس جملہ آخری بہت بڑا جملہ ہے اسے سونے کے قلم سے لکھ سکتے ہیں. آپ اسے لکھ سکتے ہیں سونے کے قلم سے لکھ سکتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک قبرستان میں 100 مردے ہوں کتنے؟ ایک قبرستان میں اگر 100 مردے ہوں تو یہ سوچ کے مت جاؤ قبرستان میں کہ اس قبرستان میں میری ماں اور میرے باپ دفن ہیں. صوفی صاحب فرماتے ہیں دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں یہ سوچ کے جایا کرو کہ اس قبرستان میں اگر 100 مردے ہیں تو 100 مرتبہ مدینے والے آقا یہاں تشریف لا جائیں. بڑی بات ہے کہ نہیں؟ بڑی بات ہے کہ نہیں؟ لہٰذا وہاں جایا کرو جہاں حضور آتے ہیں. ماں باپ کی قبروں پر بہت دیر تک پڑھنے کی ضرورت نہیں. چادر بچھا کے بیٹھے رہا کوئی پوچھے کیا کر رہے ہو کہنا کہ اسی راستے سے حضور گزرتے ہیں. یہ حضور کی گزرگاہ ہے یہ حضور کی قیام ہے. ماں کی قبر ہے ہاں ماں کی قبر ہے ٹھیک ہے بیٹھا ہوا ہوں لیکن یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہوں کہ اس قبر میں حضور آ چکے ہیں تو جہاں حضور آئے وہاں جانا چاہیے. صوفی صاحب ایک بات فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا تھا میری ماں کے انتقال کے بعد میری ماں کا انتقال عاشورہ کے دن ہوا تھا 10 تاریخ کو صبح 7 بجے کے آس پاس. میں رات میں کہیں سے جاگ کے آیا. بڑی بات ہے میری ماں غوث پاک سے بڑی محبت کرتی تھی امام حسین سے بڑی محبت کرتی تھی تو میری ماں کا انتقال بھی امام حسین کی شہادت کے دن ہوا. اللہ صوفی صاحب مجھ سے آج بھی کہتے ہیں بیٹا وہ قبرستان جاتے ہو جی تو کہتے ہیں کہ جب بھی جانا اپنی ماں کی قبر پہ کم سے کم 1 پاؤ 10 روپے چینی ہی لے کر کے جانا. کیا چینی پارلے بسکٹ نمکین سیو. میں نے کہا یہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ یہ چونٹیوں کے لیے پرندوں کے لیے گلہری کے لیے یہ جو چینی چونٹیوں کو دو گے نا تو 10 روپے میں تم گٹکا کھا کے تھوک دو گے پان کھا کے لوگ تھوک دیتے. لیکن اگر یہی 10 روپے کی چینی 10-20 قبرستان کے آس پاس پیڑ کے جڑوں میں ڈال دی گئی تو 100-200 چونٹیوں کا پیڑ ہو جائے گا. پھر یہ چونٹیاں دعا نہیں کریں گی خود بخود دعا نکلتی ہے انشاءاللہ. چینی ہی سے ہی لے کے جائیے گا انشاءاللہ. میں جاتا ہوں تو پارلے بسکٹ وغیرہ بہت لے کے جاتا ہوں میری اپنی عادت ہے. اور میرے کتے وتے بڑے دوست میری گاڑی میں ہمیشہ سامان رہتا ہے کتوں کے کھانے کے لیے. میں بھی آج میں سوچا ناظم بھائی یار میں چلوں گا کبھی ہوٹلوں سے کھانا لے لیتا ہوں پالتا نہیں ہوں جو بھی راستے ملتے ہیں وہ کھلاتے پلاتے جاتے ہیں. یہ میری عادت ہے. صوفی صاحب کی یہ تعلیم ہے. بولے راستے کے میں حادثے سے بچنے کے لیے جانوروں کو کھلاتے پلاتے ہوئے آیا انشاءاللہ حادثوں سے محفوظ ہوں. لہٰذا
बिना वजह किसी जानवर को न मारा करें इंशाअल्लाह। कोई गरीब आपके घर के करीब हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर गरीब है तो उसकी खिदमत किया करो इंशाअल्लाह, कभी कम नहीं होगा इंशाअल्लाह। एक चाय पिलाते हो, पीने के लिए जाते हो और पैर पे पर रखे आप पीते हो, तो ये इमाम साहब बैठे हैं, भाई बैठे हैं, ये पैर जूते चप्पल और चाय पीते हो, अखबार पढ़ते रहते हो। सूफी साहब कहते हैं ये कोई बात है, चाय खाने पे उस वक्त तक नहीं जाना चाहिए जब तक 2 चाय के पैसे जेब में ना हो। बोले क्यों? बोले एक चाय किसी को पिला के पियोगे तो चाय ज्यादा जायकेदार होगी। बोले कोई ना हो तो बोले रिक्शे वाले को बुलाइए, कोई न मिले तो चाय वाले को एक चाय के पैसे दे के चले आया भाई, कोई गरीब आए तो उसे पिला। अल्लाह ताला आप और हमको सच बोलकर हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। इस मुबारक मजलिस का जो फैज़ है खास वो नईम भाई के वालिद साहब मोहतरम वकील यास साहब की रूह को नजर फरमा दे। ऐसी मुबारक किस्मत पाई है, ईद उल अज़हा की शब में उनके नाम की महफिल जमी है। ये बड़ी मुबारक और मकबूल रात होती है। सुभान अल्लाह। हुजूर की ज़ियारत कब्र में क्यों होगी? रोने की बात नहीं। हुजूर को देखा होगा कब्र में, बगैर देखे दरूद पढ़ा है यहाँ पर। अब जब देखा होगा तो क्या खामोश रहे हो? सुभान अल्लाह कहिए। रोने की बात नहीं। हाँ, खिदमतें न की गई, ये हम हर शख्स को सोचना चाहिए। बहरहाल दुआ करें अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, मौत से पहले मौत को याद करने की तौफीक अता फरमाए इंशाल्लाह। और वो नईम भाई तबरुक पे लेके आइए। मैं नईम भाई बहुत मोहब्बत करते हैं, इससे पहले भी 2 मजलिस में आया था। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को वो तबरुक नहीं दिया। हाँ दिया मैंने, यहाँ से तो पड़ोसी मुल्क तक भिजवाए, तो मुझे कई बार गाँव में रखवाए। गौस पाक के गुम्बद के पत्थर मैंने बड़े बड़े आसमानों पर रखवाए, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैंने गौस पाक की बड़ी मोहब्बत देखी है नईम भाई के दिल में, तो मैं आते वक्त मैंने घर से एक बड़ा अजीम तबरुक लेके आया हूँ जो हमेशा यही रहेगा इंशाअल्लाह। भाई यही रहेगा। पूरे गांव के लोगों से गुजारिश है इस तबरुक को कभी कभी तबरुकन अपने घर में भी लेके चले जाना इंशाअल्लाह। अपनी बूढ़ी माँ को दिखा देना, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को दिखा के फातिहा करके लेके चले जाना इंशाअल्लाह। ये सरकार गौस आज़म का बाल मुबारक है। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ऊंची बोलो भाई। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अभी इसके बाद आने वाले दिनों में कोई बात शरअ के खिलाफ मेरी ज़बान से निकल चुकी है, निकलने वाली है, मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़ार बिहक़ हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजाज़त दीजिए, ईद उल अज़हा का मौका है, इसलिए सफ़र भी करना है, आराम भी करके और नमाज की तैयारी करनी है। मेहमानों के बीच में आपको भी रहना है। अल्लाह सलामत रखे। ज़रा हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।